बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ जुमरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बिलाखिर चौधरी बरादरान को परवेज़ इलाही और मुस्लिम लीग काफ को शट अप कॉल दे दी है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चूँकि एक मुकदमा दर्ज किया गया है और ये शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा है जो इंतहाई ज़्यादती है, और अब उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपना दिया है आज। और कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी की जानिब से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आजम सवाती केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस था जो मुबैना बेटी का मामला था इमरान खान की। ये एक ऐसा मामला है, ये बदकिस्मत मामला है जिस पर कई अदालतें फैसला दे चुकी हैं और उसके बावजूद दूसरी अदालतों में ये केस चलता है और ये केस आगे बढ़ता रहता है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में केस है और ये वो केस है जिसमें मैं आपको बताता रहा हूँ कि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इसमें दरख्वास्त गुजार पेश नहीं होते थे। दरख्वास्त गुजार पेश होते थे तो अदालत उन्हें कहती थी मजीद आप इसमें आर्गूमेंट्स करें, मजीद तैयारी का मौका दे दिया जाता था। और 2 तारीखों पर तो ना दरख्वास्त गुजार पेश हुआ ना वकील पेश हुआ। आम रूटीन में ऐसे केसेस अदम पैरवी खारिज हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी तारीखें इसमें तारीखें रख के अदालत इस केस पर समाअत करती रही। और मुझे ये था कि अभी हाल ही में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो इसको खारिज करके गए हैं। इमरान खान की जो मुबैना बेटी का मामला है उसको असासों में ज़ाहिर ना करने का जो केस था, 2019 का फैसला था जो अब महफूज फैसला सुनाया था 2 रुकनी बेंच ने। उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कहा कि ये इमरान खान का ज़ाती मामला है और इस तरीके से इन चीज़ों को डिस्कस करना वो उस बच्ची के लिए भी, अगर कोई मुबैना तौर पर बच्ची है तो उसके भी हकूक डैमेज करता है और इमरान खान के हकूक भी डैमेज करता है। इस वजह से ऐसी चीज़ों को इनका कोई तल्लक नहीं है असासों के साथ या कागजात नामजदगी के साथ, और ऐसी चीज़ों पर अदालतों में केस नहीं चलने चाहिए। अब वो 2 रुकनी बेंच है और वो खारिज करके गया है, और ये 1 रुकनी बेंच है उसी अदालत का जो उनसे जूनियर जज थे, उन्होंने जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उस पर नोटिस जारी कर दिया इमरान खान को। और ये प्री एडमिशन नोटिस है, अभी ये एडमिट नहीं हुई, लेकिन इमरान खान को भी नोटिस जारी कर दिया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, और इमरान खान के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया गया और बाकी जो हुकाम हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर जो जवाब तलब किया है इमरान खान से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वफाक को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी किए हैं। ये मोहम्मद साजिद नामी एक शहरी है, उसकी दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई करते हुए इमरान खान का जवाब आने के बाद मामले के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला किया जाएगा। ये सिर्फ एक मीडिया को, मैं ये समझता हूँ कि जब एक दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है तो आप उस पर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। पहले तो दरख्वास्त गुजार का काम है वो ये साबित करे कि उसकी दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। अगर दरख्वास्त काबिल समाअत है तो तभी उस दरख्वास्त के हवाले से नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये केस खारिज हो जाएगा। इस केस की कोई हैसियत नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक खारिज हो चुका है, हाई कोर्ट्स, तमाम हाई कोर्ट्स ने इसको खारिज किया है और अब यहाँ भी खारिज हो जाएगा। लेकिन उसका क्या है कि मीडिया को, जो आज 2 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं लिफाफा मीडिया में, तो मीडिया को मौका मिल गया है कि जी इमरान खान को नोटिस जारी हो गया, मुबैना बेटी का जो मामला है, इमरान खान पर नहली की तलवार लटकने लगी है। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में अदालतों को इस तरह के मामलात से बहुत दूर रहना चाहिए और ऐसे जो दरख्वास्त गुजार हैं इनकी दरख्वास्तें भारी जुर्माने के साथ खारिज करनी चाहिए, चूँकि ये अदालतों का सिर्फ वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने यह कहा था कि इमरान खान ने बरतानिया में रिहाइश पजीर अपनी बेटी की गार्डियनशिप के लिए ज़रूरी इकदाम किए। इमरान खान ने कागजात नामजदगी में ये मालूमात छुपाई। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार दिया जाए। ये उनकी जानिब से दरख्वास्त थी जिस पर अदालत ने उनको नोटिस जारी किया है इमरान खान को। जबकि दूसरी जानिब आजम सवाती के वकला की जानिब से जो मजिस्ट्रेट है उनकी अदालत में, ये कचलाक की अदालत है, वहाँ पर यह दरख्वास्त दायर की गई है। ये कचलाक थाना था जहाँ पर बलूचिस्तान का एक इलाका है, कुचलाक है या कचलाक है, तो वहाँ पे ये क्वेटा से 15-20 किलोमीटर दूर अदालतें हैं। तो वहाँ पर ये केस था और थाना वहाँ का था, लेकिन क्वेटा में रखा गया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से आजम सवाती को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम ने और आजम सवाती के वकला ने
وہاں اس جو مجسٹریٹ ہے ان کی عدالت میں یہ درخواست دائر کی ہے اور اس مجسٹریٹ سے یہ کہا ہے کہ برائے مہربانی فزیکل ریمانڈ پر آپ ملزم کو نہ بلائیں، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری لگا لیں۔ اگر عدالت کہتی ہے مزید ریمانڈ دینا ہے تو ویڈیو لنک پر دے دے، اگر عدالت ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھی بھیجے گی تو ویڈیو لنک پر ہی آپ ان کی حاضری لگا کے آرڈر کر دیں، کیونکہ یہ 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کچلاک عدالت میں پیش کرنے کا کوئٹہ سے، اور اس طرح سے وہ پہلے عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، 73 برس سے زائد ان کی عمر ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پچھلے دنوں بھی کچلاک ہائی وے پر پولیس ٹرک پر دھماکہ ہوا ہے، اس وجہ سے اس کوئٹہ سے 15 کلومیٹر دور سینیٹر اعظم سواتی کو لانا یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس وجہ سے برائے مہربانی آپ اجازت دیں کہ اعظم سواتی کو پیش نہ کیا جائے عدالت میں۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور عدالت نے یہ استفسار کیا ہے کہ جب ان کا مقدمہ کچلاک میں تھا تو ان کو کوئٹہ میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اس پر پھر سرکاری وکلا نے عدالت کو یہ انفارم کیا ہے اور عدالت کو بتایا ہے کہ چونکہ اس میں جو اعظم سواتی ہے، اعظم سواتی کی طبیعت بھی خراب تھی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے جو بلوچستان حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے کچلاک میں رکھا جائے ان کو کوئٹہ میں شفٹ کیا گیا تھا، منتقل کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے اب کوئٹہ سے ہی پیش کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایک انوکھا معاملہ ہے اور وہ فیصل وافڈا کا ہے۔ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے انوکھے طریقے سے ان کو ریلیف دیا، تا حیات نہلی بنتی تھی لیکن تا حیات نہلی ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد کہا جی کہ آپ اس جو اسمبلی کی مدت ہے اس اسمبلی کی مدت تک کے لیے نااہل ہیں، اور آپ کو سینٹ کی جو نشست ہے اس پہ بھی اہل قرار دیا گیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ عدالت میں سٹیٹمنٹ دیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں گے۔ جب وہ نااہل نہیں ہے، جب وہ صرف اسمبلی کی حد تک نااہل تھا اور ویسے نااہل نہیں تھا، تو پھر آپ سینٹ سے کیوں استعفیٰ لینا چاہتے ہیں؟ پھر آپ سٹیٹمنٹ کیوں لے رہے ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں؟ یہ ایک انتہائی جو فیصلہ ہے وہ کنٹروورشل فیصلہ ہے، آرٹیکل 62(1)F کی بنیادیں ہلا دینے والا فیصلہ ہے، اور ایسے فیصلے ہمارے جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بہرحال اب ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا، نثار کھوڑو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن جیتے تھے، ان کا نوٹیفیکیشن ختم کر کے الیکشن کمیشن نے دوبارہ فیصل وافڈا کا سینٹ کا الیکشن جو سیٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب چونکہ فیصل وافڈا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اب وہ ریزائن کریں گے، ریزائن کرنے کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا، دوبارہ الیکشن میں پھر کون جیتتا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ یہ انتہائی ایک بدقسمت معاملہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب پتہ تھا کہ دوبارہ الیکشن ہوگا اور فیصل وافڈا نے پھر بھی نہیں رہنا، تو پھر آپ فیصل وافڈا کو جب وہ نااہل تھا تو جب اس نے سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تو اس وقت تک بھی وہ بیان حلفی اپنا جھوٹا جمع کروا رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی غلطی تسلیم کی سپریم کورٹ کے سامنے، اس وجہ سے یہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کو دیکھتا، اور سپریم کورٹ کم از کم سینٹ کی جو اس کی سیٹ تھی اس کو بحال نہ کیا جاتا، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کو بحال کر دیا تھا، اور سٹیٹمنٹ لے لی تھی کہ چونکہ آپ کی ہم سینٹ کی جو سیٹ ہے اس کو بحال کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ اب جا کے ریزائن کر دیجئے گا۔ تو اب وہ ریزائن کیا ہونا تھا، اب وہ ریزائن کتنے دن بعد ہوتا ہے، اس پر کیا رسپانس آتا ہے، اور کیا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ ان کا ریزائن قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک الگ ہی معاملہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے شہباز گل کے خلاف۔ یہ مقدمہ نمبر ہے جی تاریخ وقت وقوع ہے 28/11/2022 کا، مقدمہ درج ہوا ہے 8 اگست 2022 کو۔ محمد اشفاق نامی ایک شہری ہے، اس نے یہ مقدمہ درج کروایا، اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے شہباز گل، ان کے خلاف یہ مقدمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تقریر کی، وہ جو 26 نومبر کو تقریر کی گئی، کہتے ہیں جی اس تقریر میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے ننگا کیا گیا اور اعظم سواتی کو کیا گیا، اور آرمی چیف کے حوالے سے۔ جب یہ مقدمہ درج ہو رہا ہے اس دن اعظم جو قمر باجوہ صاحب میں وہ آرمی چیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ جی وہ آرمی چیف ہیں، اور آرمی چیف کے حوالے سے یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے۔ تو اب اس پر اور یہ تھانہ کون سا ہے جی، تھانہ ہے مانگا منڈی، ضلع لاہور ہے، وہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب اس مقدمے کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کو
دو ٹوک اپنا موقف تو دینا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کاف لیگ کو اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو اسمبلی توڑنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ دو ٹوک پاکستان تحریک انصاف نے پیغام دے دیا، جو اب تک بڑے طریقے سے پیغام دیا جا رہا تھا، اب انہوں نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر آپ کو اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرویز الہی نے عمران خان کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں، انہوں نے اپنی رائے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو آگاہ کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ میں آگے لے کے جانا چاہیے، لیکن عمران خان مزید ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسمبلی یا تحلیل ہوں، فوری الیکشن کرایا جائے اور ملک کی قیادت وہ سنبھالے جن کو عوام حق دے۔ ہماری سیاست عوام کے درمیان اور ملک کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے کردار کو تسلیم کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اب پرویز الہی کے لیے بھی فیصلہ کن وقت ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلیں مستقبل میں تو ان کو اسمبلیاں توڑنی ہوں گی، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ واضح پیغام ہے، اس طرح کا پیغام آج تک پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیا، کھل کر اس وجہ سے پیغام دیا ہے کہ ان کے نالج میں ہو کہ اگر آپ نے اسمبلیاں نہ توڑی تو پھر آپ سوچ لیجئے گا کہ آپ کا اور پی ٹی آئی کا پھر آگے راستہ جدا ہے، پھر ہم اپنے لوگوں کے جو استعفے دیں گے، آپ بھلے ضمنی الیکشن کروائیں، جو کروائیں، پھر ہم دیکھیں گے۔ یہ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے اب کلیئر ہو رہے ہیں اور وہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔